نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بد دعا کی ممانعت۔ بد دعا کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ بد دعا کا مطلب ہے دعائے ضرر۔ کچھ تو ہمارے علماء جو ہے وہ ادب کے تقاضے کے مطابق اگر یہی حضور کی طرف ہو نسبت تو بد دعا نہیں کہتے، دعائے ضرر کہتے ہیں، کیونکہ بد کی نسبت حضور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال بد دعا کی جو ہے بہت ممانعت ہے۔ اپنی اولاد ہو، اپنا اپنی ذات ہو، اپنے خادم ہوں، اپنے نوکر ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہو کہ اس وقت وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ وقت کا پتہ تو کوئی نہیں ہے۔ اس پر ایک دو حدیث جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی 9 یا 11 ازواج میں سے ایک تحقیق کے مطابق سب سے لمبی عمر پانے والی ہماری امی جان ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل کربلا سے جو مٹی لائی گئی تھی، حضور نے انہی کو جو ہے شیشے میں بند کر کے عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضور کے علم میں تھا کہ باقی ازواج جو ہیں وہ اس ٹائم پردہ کر چکی ہوں گی اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو ان کی روح جب قبض ہوئی، ان کی آنکھیں چدھا گئی، یعنی روح ان کی جب نکل گئی تو پھر حضور نے آنکھیں بند فرمائیں، اور سرکار نے آگے سے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں بھی بصارت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کچھ خاندان کے لوگوں نے آہ و بکا شروع کر دی، کچھ زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی کے کلمات اس ٹائم کہا کرو۔ اچھے کلمات جب تم کہو گے تو فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ کچھ ہمارے پاکستان کے علاقوں میں بہت اچھا رواج ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ارد گرد قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اچھے کلمات ہوتے ہیں۔ اس کی اصل یہی حدیث ہے جو ابھی پیش کی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور بعض روایات میں آتا ہے یوں بھی ساتھ پڑھو، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اور کچھ کہنے مطلب بے صبری کرنے کے بجائے جو حضور نے کلمات بتائے میں نے وہ پڑھے، پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین شوہر جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اللہ کریم مجھے ان کے نکاح میں لے آئے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اس ٹائم خیر کی کلمات کہا کرو۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بھی نہ بد دعا دو، اور اپنے جو نوکر خادم ہیں ان کو بھی بد دعا نہ دو، اور اپنے مال کے ضائع ہونے پر بھی جو ہے وہ بد دعا نہ دو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جو قبولیت کا ہو، تو لہٰذا کوئی پتہ نہیں ہے وہ وقت قبولیت کا کون سا ہے۔ تم اولاد کو بد دعا دے دو گے، کوئی اس طرح کے کلمات کہہ دو گے، وہ ایسا ہی پھر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسا وقت نہ لائے، کیونکہ اگر ماں باپ نے بد دعا دے دی، جیسے ان کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس قسم کے کلمات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر قوم نے آپ کو ستایا بھی تو آپ نے اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ آپ نے یوں کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم میرا مقام نہیں جانتی، ان کی بخشش فرما دے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نکر آپ کی ٹوٹی، یہ ذہن میں رکھیں، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ دانت پورا ٹوٹ جائے تو عیب کی علامت ہے، حضور تو ہر عیب سے پاک تھے، وہ آپ کی دندان مبارک کی نکر ٹوٹی جس کی وجہ سے آپ کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، تو پھر صحابہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو بد دعا دی تھی،
اور کہا تھا کہ ولا تزد الظالمین الا تبارا، تو سرکار نے فرمایا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھائے گئے تو سرکار نے پھر یہی جملہ کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو آپ نے دعا دے دی کہ اللہ میری قوم کی بخشش فرما، کیونکہ میرا مقام نہیں جانتے۔ تو اب دعا تو آپ نے نہیں دیا، آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا لا زحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کا فریضہ رہ جائے نا، نماز رہ جائے، تو پھر حضور نے مشرکوں کے بارے میں بڑے جملے کہے۔ جب جنگ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے تیرا فریضہ آج مجھ سے رہ گیا۔ اپنی ذات کی باری آئی تو وادی طیف میں پتھر برسائے گئے، نالین مقدس لو لہان ہو گئی، لیکن زبان سے بد دعا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا فریضہ جب کوئی اس میں مطلب ہے کہ فرض جن کی وجہ سے رہ گیا، پھر کہا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایک بندے کو کہوں اذان پڑھے، ایک بندے کو کہوں جماعت کرائے، اور میں گھروں میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو میں آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ صرف 2 چیزیں میرے مانے ہیں، 2 چیزیں میرے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، چھوٹے بچے اور معصوم عورتیں۔ بہرحال اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ہر قسم کی بد دعاؤں سے محفوظ رکھے، زبان سے اچھے کلمات جو ہے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔